بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا خیال ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، سب کی چھٹیاں بہت اچھی گزر رہی ہوں گی۔ ہمارا آج کا مضمون ہے کاروان اردو کلاس 3 کے لیے۔ ہمارا آج کا سبق ہے خوشی کا دن۔ خوشی کا دن، خوشی کا دن کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس سبق میں سے نئے الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ الفاظ معنی: تہوار، جشن، خوشی کا دن۔ عیدگاہ، وہ مقام جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ خلوص، نیک نیتی، سچی دوستی۔ گلے، شکوے، شکایت۔ مبارکباد، خیر کی دعا۔ ہم اس کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمام مذاہب میں خوشی کے دن یا تہوار منائے جاتے ہیں، یعنی ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ مسلمان خوشی کے 2 تہوار مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہمارے بہت پیارے تہوار ہیں۔ ہم ان تہواروں کی خوشی منا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے مسلمان فطرانے کی رقم ادا کرتے ہیں۔ یہ رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اسے بڑی عید، بقرعید اور عید قرباں بھی کہا جاتا ہے۔ اس عید پر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ضرورت مند افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عید کی تیاری بے حد جوش و جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ان دنوں میں صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ عیدگاہ یا کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد سب ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، خوشی کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور محبت سے پیش آئیں، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیں اور اپنی غلطیوں کے لیے دوسروں سے معافی مانگیں۔ آپس کے سارے گلے بھلا کر گلے لگ جائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور مل جل کر رہیں۔ سرگرمیاں: سب سے پہلے ہم سوال جواب دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ اپنی خوشی کے دن سبق میں دی گئی جن باتوں پر عمل کرتے ہیں انہیں ترتیب وار لکھیے۔ جی، آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ خوشی کے دن ہم کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 2، عید نماز پڑھنے سے پہلے ابھی ہم نے پڑھا کہ فطرانے کی رقم ادا کرنا۔ یہ 2 اہم باتیں، بہت اہم باتیں ہیں جو ہمیں سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی خوشی کے دن جن باتوں پر عمل کریں گے انہیں تحریر کیجیے، یعنی انہیں آپ نے لکھنا ہے۔ کون سی 2 باتیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور محبت سے پیش آنا۔ سوال نمبر 3 ہے، اگر ہم سب اپنی خوشی کے دن ان ساری باتوں پر عمل کریں تو کیا ہوگا؟ سوچیے اور لکھیے۔ یعنی ہم سب خوشی کے دن ان ساری باتوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، ضرورت مندوں کی مدد بھی کریں اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں تو کیا ہوگا؟ کیا اس سے سب سے بڑی بات، سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ آپس میں پیار اور محبت بڑھے گا۔ اگلی اس کی سرگرمی ہے کہ آپ نے اس سبق میں 2 الفاظ گلے اور گلے پڑھے ہیں۔ اعراب لگانے سے ان کی آواز اور معنی بدل گئے ہیں۔ اب آپ مل جل کر ان الفاظ پر اعراب لگا کر پڑھیں، یعنی ہم اعراب لگائیں گے اس پہ، جیسے بلا، بلا، یعنی بلا، بے کے اوپر جب زبر لگایا تو بلا بن گیا، بے کے اوپر جب پیش لگایا تو وہ بلا بن گیا۔ دونوں لفظوں کی شکل ایک جیسی ہے، اعراب لگانے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ نیچے بھلا، بھے کے اوپر زبر لگائیں گے تو بھلا ہوگا، بھے کے اوپر جب پیش لگائیں گے تو وہ بھلا بن جائے گا۔ اسی طرح سے گن، گاف کے نیچے زیر لگائیں گے گن، گاف کے اوپر پیش لگائیں گے تو گن، سین کے اوپر زبر لگائیں گے تو سن، سین کے اوپر پیش لگائیں گے تو سن۔ اعراب لگانے ہیں
سین کے اوپر ہم زبر لگائیں گے سر، سین کے اوپر پیش لگائیں گے سر، پے کے اوپر ہم ہے کے اوپر ہم زبر لگائیں گے ہل، ہے کے نیچے ہم زیر لگائیں گے ہل، یعنی ہل ہل، گن گن، سن سن، سر سر، ہل ہل۔ تو اعراب لگانے سے ہم نے ان کے معنی تبدیل ہو گئے۔ سوال نمبر 6 ہے اس کا، اب آپ مثال کو سمجھ کر دونوں الفاظ ایک ہی جملے میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اچھا انسان سارے گلے بھلا کر دوسرے کا بھلا کرتا ہے، یعنی پہلا اوپر ہم نے لفظ دیکھا تھا کہ بھلا بھلا، تو انہوں نے یہاں پر ان دونوں لفظوں کو ملا کر ایک جملہ بنایا۔ اسی طرح سے ہم ہل اور ہل کو ملا کر یہاں ایک جملہ بنا رہے ہیں کہ بیل ہل ہل کر کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ اسی طرح سے آپ گن اور گن کو بھی دونوں کو ملا کر کوئی ایک جملہ بنا سکتے ہیں، سن اور سن کو بھی کوئی ملا کر کوئی ایک جملہ بنا سکتے ہیں، سر اور سر کو بھی ملا کر کوئی ایک جملہ بنا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور یہ سبق آپ کو پورا پڑھا دیا گیا ہے۔ اس سارے سبق کو آپ نے اپنی چھٹیوں میں اس سارے سبق کو بھی یاد رکھنا ہے۔ بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔